السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 اکتوبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ گروگرام میں ہندو تنظیموں کی مخالفت اور فورس کی موجودگی میں نماز جمعہ ادا۔ گروگرام میں کھلے میں نماز کی ادائیگی پر مخالفت اس ہفتے بھی جاری رہی۔ گروگرام سیکٹر 47 میں کھلے میں جمعے کی نماز ادا کی گئی، جسے لے کر RW کے ارکان اور مختلف ہندو تنظیموں سے جڑے لوگوں نے مخالفت کی۔ نماز کے دوران جب کئی تنظیموں کے لوگ مخالفت کرنے پہنچے تو پولیس نے ان سے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ کہاں نماز ہوگی۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر کسی جگہ پر لوگوں کو اعتراض ہوگا تو اس پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ اس پر جب مخالفت کر رہے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک دن کی پرمیشن کی آڑ میں یہ لوگ یہاں روزانہ نماز پڑھنے لگے ہیں، تو پولیس افسران نے ان سے ماحول خراب نہ کرنے کی اپیل کی۔ پولیس افسر نے احتجاج کرنے والے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنی بات ضلع انتظامیہ کی میٹنگ میں رکھیں۔ اگر آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے تو میں اسے دلوانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اپنا مسئلہ وہیں رکھیں، لیکن یہاں اس طرح احتجاج کرنا صرف بھائی چارے اور امن میں خلل ہی پیدا کرے گا۔ اس طرح مخالفت کر رہے لوگوں کو پولیس نے سمجھا کر پرسکون کیا۔ شرمناک، گاندھی جینتی پر ٹرینڈ ہوا گوڈسے زندہ باد۔ 2 اکتوبر کا دن انڈیا کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ آج ہی کے دن 1869 میں گجرات کے پوربندر میں مہاتما گاندھی کی پیدائش ہوئی تھی۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ٹویٹر پر ناتھو رام گوڈسے زندہ باد ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس پر 61,000 سے زیادہ لوگ ٹویٹ کر چکے ہیں۔ یہ لوگ ناتھو رام گوڈسے کی حمایت میں ٹویٹ کر رہے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا پر تمام لوگوں نے اس ٹرینڈ کی تنقید بھی کی ہے۔ حتیٰ کہ BJP کے رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی نے گاندھی جینتی کے موقع پر سوشل میڈیا پر گوڈسے زندہ باد کے ٹرینڈ ہونے پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ ورون گاندھی نے کہا کہ جو لوگ گوڈسے زندہ باد ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ ملک کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے شرمسار کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ آزاد بھارت کے پہلے دہشت گرد ناتھو رام گوڈسے نے 30 جنوری سن 1948 کو مہاتما گاندھی کا گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ ورون گاندھی نے ٹویٹ کیا، بھارت ہمیشہ سے روحانی سپر پاور رہا ہے، لیکن یہ مہاتما گاندھی ہیں جنہوں نے ہماری قوم کی روحانی بنیاد کو اپنے وجود کے ذریعے اظہار کیا اور ہمیں ایک اخلاقی اختیار دیا جو آج بھی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ مندر کے پجاریوں نے ٹھیکیدار کا پیٹ کر قتل کر دیا۔ ریاست UP کی راجدھانی میں موب لنچنگ کی واردات سامنے آئی ہے۔ لکھنؤ کے گوسائی گنج علاقے میں ایک زمینی تنازع کو لے کر ٹھیکیدار کو بھیڑ نے پیٹ کر قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر ہو رہے تعمیری کام کو لے کر وہاں پر موجود مندر کے پجاریوں کو اعتراض تھا، جس کے بعد تنازع ہوا اور پجاریوں نے مل کر ٹھیکیدار کو پیٹ دیا، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ٹھیکیدار کی شناخت نرمل اگنی ہوتری کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زمین سے متعلق طویل وقت سے تنازع چل رہا تھا اور پہلے بھی پجاریوں اور ٹھیکیدار کے درمیان تنازع ہو چکا تھا۔ پجاریوں کے ہاتھوں علاقے میں ہوئے ٹھیکیدار کے اس قتل کے بعد ہنگامہ مچ گیا۔ آسام معاملے میں مرکزی حکومت کی مداخلت ضروری۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے اراکین پارلیمان ET محمد بشیر، PV عبدالوہاب، MP عبدالصمد صمدانی کے نواز غنی نے گزشتہ 24 ستمبر کو مشترکہ طور پر عزت مآب صدر ہند، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور قومی انسانی حقوق کمیشن کو آسام معاملے پر ایک مکتوب روانہ کیا ہے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ آسام ریاستی حکومت کی طرف سے 23 ستمبر کو گور کی کوٹھی گاؤں، سیپا جھاڑ اور درنگ میں بے دخلی مہم کے دوران مسلمان دیہاتیوں پر پولیس تشدد اور فائرنگ میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ مکتوب میں کہا گیا کہ پولیس کی مداخلت پہلے سے طے شدہ تھی، کیونکہ وہاں سے نکالے جانے والوں کی طرف سے کوئی اشتعال نہیں تھا، کیونکہ وہ پرامن طور پر ضلعی انتظامیہ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ انہیں ایک دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ چیف جسٹس NV رمانا ملک میں پولیس افسران کے رویے سے فکر مند۔ ہندوستان کے چیف جسٹس NV رمانا نے جمعے کو ایک سماعت کے دوران زبانی طور پر کہا کہ انہوں نے نوکرشاہوں خصوصاً پولیس افسران کے خلاف مظالم اور شکایتوں کی جانچ کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جج کی صدارت میں ایک پینل بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس تعلق سے بہت سارے اعتراض ہیں۔ نوکرشاہی خصوصاً اس ملک میں پولیس افسران کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔
چیف جسٹس این وی رمنا نے کہا کہ میں ایک وقت ہائی کورٹ کے چیف جج کی صدارت میں نوکرشاہوں خصوصاً پولیس افسران کے خلاف مظالم اور شکایتوں کی جانچ کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اسے ریزرو رکھنا چاہتا ہوں، ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ چیف جسٹس نے ایک سینئر پولیس افسر کے خلاف مجرمانہ معاملے کی سماعت کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ لکھنؤ میں مسلم نام کے وارڈوں کے نام بدلنے کا فیصلہ۔ اتر پردیش میں چند ماہ بعد اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے میونسپل کارپوریشن پر بھی انتخابی رنگ چڑھتا نظر آ رہا ہے۔ لکھنؤ میونسپل کارپوریشن ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں حیدر گنج ثانی وارڈ کا نام بدھیشور وارڈ، فیض اللہ گنج اول کو مہارشی نگر، فیض اللہ گنج ثالث کا نام ڈاکٹر کیشو نگر اور فیض اللہ گنج چہارم کا نام پنڈت دین دیال اپادھیائے وارڈ کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ لکھنؤ میونسپل کارپوریشن جنرل ایگزیکٹو کے اس فیصلے کو اسمبلی انتخابات سے پہلے نام کی تبدیلی کی سیاست قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ میونسپل کارپوریشن نے مذہبی مقامات سے 100 میٹر کے دائرے میں گوشت کی دکان اور گوشت پیش کرنے والے ہوٹلوں پر پابندی عائد کرنے کی تجویز بھی منظور کی ہے۔ یو پی اے ٹی ایس نے صدیق کپن کو ٹھہرایا مسلمانوں کو بھڑکانے والا۔ کیرل کے صحافی صدیق کپن کے بارے میں اتر پردیش پولیس نے کہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار صحافی نہیں ہیں اور صرف مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے رپورٹ کرتے ہیں۔ یو پی کی اسپیشل ٹاسک فورس نے صدیق کپن کے خلاف دائر حلف نامے میں یہ بھی کہا کہ وہ ماؤ نوازوں اور بائیں بازو کی حمایت میں لکھتے ہیں۔ یو اے پی اے کے تحت درج مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ صدیق کپن اور ان کے معاون ساتھی ہاتھرس اجتماعی عصمت دری اور قتل معاملے کے مد نظر فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے اور سماجی ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ صدیق کپن عدالتی تحویل میں ہیں۔ جمعیت علماء یوتھ کلب کے مدنی یوتھ سینٹر کا سنگ بنیاد۔ ملک کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند کی دیوبند کے ایک گاؤں میں 25 ایکڑ اراضی پر مدنی یوتھ سینٹر قائم کرنے کی تجویز ہے، جس کا تعمیراتی کام جمعرات سے شروع ہو چکا ہے۔ مذکورہ سینٹر کا سنگ بنیاد دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور جمعیت کے قومی صدر مولانا محمود مدنی کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس موقع پر مولانا محمود مدنی نے بتایا کہ جمعیت یوتھ کلب کے اس سینٹر پر ملک بھر کے بچوں کو اسکاؤٹ گائیڈ کی تربیت دی جائے گی۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ جمعیت یوتھ کلب گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل قوم اور معاشرے کی خدمت کر رہا ہے اور ہر مشکل وقت میں ہر ضرورت مند کے ساتھ بلا امتیاز کھڑا ہے۔ اس موقع پر مفتی سلمان منصور پوری، مولانا سلمان بجنوری، مولانا نیاز فاروقی، قاری شوکت علی، مفتی راشد اعظمی، مولانا حکیم الدین قاسمی وغیرہ موجود تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، جمعیت علماء ہند کے اس کام کو آپ مفید پاتے ہیں یا نہیں، یا کتنا مفید پاتے ہیں؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے، ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر آل کو منتخب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔